مل جنگ سے بالکل ہٹ کر استعمال ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سائبر اٹیک میں وہ ہم سے نزدیک بھی نہیں آتے تھے، اور جو ہمارے نوجوانوں نے ان کے ساتھ ہوا وہ میرے خیال ہے وہی زیادہ بہتر بتائیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ ان کا کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو محفوظ رہ گئی تھی۔ ہمارے میڈیا نے، جس کو میں آئی تھنک سب سے زیادہ اپریشیٹ کروں گا، پورے ملک میں یونٹی کے لیے، پورے ملک میں ایک میسج اور ایک آواز کے لیے جو کام کیا، اور جس طریقے سے پوری قوم کو اکٹھا کیا، وہ بھی پاکستان میں پہلے کبھی مثال نہیں ملتی۔ آلدو دوسری سائڈ پہ جو انڈین میڈیا تھا وہ مسلسل کنفیوز تھا، اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ انہوں نے اپنے پر خود اٹیک کرا لیا، جبکہ ہم بار بار کہہ رہے تھے ابھی ہم نے اٹیک نہیں کیا، جب کریں گے تو آپ کو بتا کے کریں گے، ہم چھپ کے اٹیک نہیں کریں گے۔ آلدو انہوں نے پورے انڈیا میں پھیلا دیا کہ جی ہمارا امرتسر پہ اٹیک ہو گیا، دوسری جگہ تیسری جگہ اٹیک ہو گیا، تو ہم اس پہ بڑا کلیئر سٹانس رکھتے تھے اس ٹائم بھی کہ جب بھی کریں گے کھل کے کریں گے اور سامنے سے کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ فیلڈ مارشل کو جس طریقے سے بلیسنگ تھی، کیونکہ دو چار چیزیں ایسی تھیں، اور میں نے اس کے بعد میرا خیال ہے امریکہ اور ایران کے مذاکرات میں بھی اگر کوئی نارمل چیز ہو رہی ہوتی تو کب کے لوگ ہمت ہار گئے ہوتے، لیکن جس طرح سے ان کو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ملی ہے وہ کسی اور دن آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ میں نے خود مذاکرات کو ٹوٹتے اور جڑتے گھنٹوں میں دیکھا ہے، اور وہ ممکن نہیں تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو اس ایران اور امریکہ کے مذاکرات میں، کیونکہ ایک دفعہ دونوں ملک، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کس طرح کس سوچ پہ چلے گئے، اور ان کو واپس لانا میرا نہیں خیال کہ ہیومنلی پاسبل تھا، بٹ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اور اسی طریقے سے اس جنگ میں سب سے ضروری تھا جب انہوں نے ہمارا بلوچستان کی ایک بیس پہ اٹیک کیا، اور یہ وہ آخری گھنٹے تھے جس ٹائم انہوں نے یہ اٹیک کیا، اور سیز فائر آلموسٹ ہونے کے قریب تھا، تقریباً 16 کے قریب ہماری ایک بیس کے اوپر انہوں نے میزائل فائر کیے، ایئر فورس کو اور چیف کو بہت دیر سے، جب وہ فائر ہوئے تو اس میں کچھ منٹ تو لگتے ہیں، تو ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ آ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ 16 میں سے 14 یا 15 یا 14 یا 15 میزائل بیس کے اوپر نہیں گرے تھے، ایک میزائل گرا تھا جو بیس پہ گیا تھا، باقی سب کے سب جس طرح کی نے سائٹ پہ کر دیوں ساروں کو، اس طرح کر کے وہ میزائل سائٹ پہ گئے۔ یہ ممکن نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ کے بغیر پاسبل نہیں تھا کہ یہ چیز ہو جائے۔ اس کے بعد اسی طرح انڈیا کی ایک جگہ پہ جب ہمارے میزائل جا رہے تھے تو بڑا نیرو سی جگہ تھی جہاں پہ وہ جا کے لگنے تھے، ذرا سا بھی لیفٹ رائٹ ہو جاتا تو سویلین آبادی بھی اٹیک ہو سکتی تھی، اور انہوں نے اس کو، آپ کو پتہ ہے کہ ایک بھی ان کا بندہ زخمی ہو جاتا تو انہوں نے کتنا شور مچانا تھا، لیکن وہ سیدھا اس آئل ڈیپو پہ جا کے میزائل گرے جہاں پہ ان کا سب سے بڑا سٹوریج تھا۔ اس کے علاوہ درجنوں ایسے ان راتوں میں اور ان جو کچھ گھنٹے ہیں ان میں جب یہ سارے واقعات ہو رہے تھے، درجنوں اس طرح کی چیزیں جس پہ آپ انسان کہتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہو سکتی ہیں۔ آپ یہ سوچ لیں کہ میں آپ کو ہو سکتا ہے اس طرح ایکسپلین نہ کر پاؤں، لیکن انڈیا کی بہت ساری بڑی ٹارگٹس ہمارے بالکل ریڈار پہ نہیں بلکہ نشانے پہ تھیں، اور آپ
کو میرا خیال ہے آئیڈیا ہے، ان کا ایون نیوی کے جہاز، ان کے ایئر فورس کے اور جہاز، ان کی ملٹری انسٹالیشنز، سب کچھ ہمارے نشانے پہ تھا. اسی لیے وہ بھاگے اور انہوں نے سیز فائر کیا، بیکاز وہ کسی بھی ٹائم اگلے گھنٹوں میں اٹیک ہو جانے تھے، جس پہ وہ خود ریئلائز کر